کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس آیت میں جو میں نے مضمون جو اپنے لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا دعا کیسے سنتا ہے۔ لفظ جو دعا ہے دعا کا مطلب ہے خدا سے التجا، طلب یا خواہش کا عاجزانہ اظہار، التماس جسے آپ درخواست کہہ سکتے ہیں، مراد کسی کی بہتری کی خواہش۔ دعا، لفظ جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ اور خدا سے دعا جو ہے وہ کیسے کی جائے، خدا دعا جو ہے وہ کیسے سنتا ہے۔ گزرے دنوں میں، پچھلے سال اور اس سال بھی، میں کسی کام کے سلسلہ میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا اور اپنے تمام جو کاغذات ہیں میں نے فائل بنا کر ڈی سی صاحب کو پیش کیے، اور انہوں نے میری اپلیکیشن کو پڑھا اور جلدی سے اوپر سائن کیے، اور آگے جو میری فائل ہے وہ انہوں نے سیکیورٹی برانچ کو جب فارورڈ کر دی۔ وہ میرا کام ہوا۔ اس کے بعد پھر میں ایک کام کے لیے گیا، لائسنس کروانے کے لیے، اسلحہ لائسنس کے لیے، چرچ کے لیے۔ میں وہاں پر گیا، زبانی کلامی میں گیا، ہاتھ میں میرے وہ کاغذ ہیں، میرے پاس میرا اپنا بھی لیٹر ہے، میری چرچ کی طرف سے جو مجھے لیٹر ملا ہے، میری جو آرڈینیشن کی جو لیٹر ہے وہ بھی میرے پاس ہے، جہاں سے میں نے سیمنری کی ہے وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن ایک خاص چیز میرے پاس جو ہے وہ موجود نہ تھی۔ ڈی سی صاحب میرے سامنے بیٹھے، میں ان کے سامنے گیا، انہوں نے کہا جناب میں جیجاپتی سے آیا ہوں اور میرے پاس جو ہے جو لائسنس جو ہے اسلحہ لائسنس وہ میرے پاس نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اسلحہ لائسنس جو ہے وہ بنایا جائے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ریڈر کہاں ہے، ریڈر، اور مہربانی سے خاموشی سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ ریڈر سے مراد کے پڑھنے والا وہ جو خط ہے، جو چیز ہے جس کو میں نے پڑھ کر میں نے آگے فارورڈ میں نے کرنا ہے، وہ لیٹر کہاں پہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنی ذات میں ہی میں نے تھوڑی سی شرم محسوس کی۔ میں نے کہا یار وہ کہے گا خدا کا خادم پاسٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، اور اس کے پاس جو اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے سیکھا، میں نے کیا سیکھا؟ جب یہ جو موضوع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ خدا دعا کیسے سنتا ہے، جب میں ڈی سی صاحب کے پاس پہلے گیا، اپلیکیشن دی، انہوں نے جلدی سے مار کر کے آگے فارورڈ کی۔ دوسری دفعہ گیا لیکن میں نے اپلیکیشن نہیں لکھی، بغیر اپلیکیشن کے دیا۔ انہوں نے کیا کہا، کیا کر کر آئیں، اپلیکیشن آپ لکھ کر آئیں۔ کیا کریں؟ اپلیکیشن آپ لکھ کر آئیں۔ میں پھر گیا اسٹامپ فروش کے پاس، اس سے میں نے کہا یار میں نے ڈی سی صاحب کو درخواست لکھنی ہے تو میری رہنمائی کرو، اور اوپر لکھا جناب ڈی سی صاحب ساہیوال ڈویژن وغیرہ، جناب علی، عزت والے الفاظ پہلے ان کی شان میں جو ہے وہ پیش کیے۔ بعد میں جو مدعا ہے وہ پیش کیا گیا کہ اسلحہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں حالات جو ہے وہ کیسے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی سر، بھائی صاحب آپ آگے ہیں، جی آپ اپلیکیشن لائے ہیں، جی سر پیش کریں، دی مجھے، اس کے اوپر انہوں نے سائن کیے، اور پھر وہ اس فائل کو انہوں نے اسلحہ برانچ میں کیا کر دی، فارورڈ کر دی۔ خدا دعا کیسے سنتا ہے؟ ہاں جی، کیسے سنتا ہے؟ ہاں جی، اسی طرح سیدھی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور بائبل ٹیکسٹ میں لکھا ہے
کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اینڈ میں ہم یہی بولتے ہیں منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے کیا کی جائے؟ پیش کی جائے۔ اور تیموتھیوس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول 3 باب کی 15ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو مجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ بچپن سے پاک نوشتوں سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ جب بچے کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، اسے سکھایا جاتا ہے، بچہ 2 3 کلاس سے ہی اپلیکیشن جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر صرف وہ ڈی سی دستخط ہی کر دیتا تو یہ بات کیا کافی تھی؟ جی یہ بات کافی نہ تھی، کیونکہ دستخط جو ہے کسی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ وہ سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے جس پر ہم سائن کرتے ہیں، یعنی شناخت جو ہے، سائن جو ہے وہ ہم اپنی شناخت سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ میری شناخت یہ کہ میں ڈی سی ہوں، میں ایس ایچ او، میں فلاں بندہ ہوں، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو مہر ہے، مہر جو ہے یہ بہت ہی خاص چیز ہے۔ مہر کرنا، کسی چیز کو بند کرنا، اور دوسری بات ہے کہ تصدیق کرنا۔ ایوب نے 31ویں باب کی 35 آیت میں کہا، کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا، یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میری کوئی سننے والا ہوتا کہ یہ لو دستخط، اور آگے اس نے کہا کہ قادر مطلق مجھے کیا دے؟ جواب دے۔ اب جو مہر والی جو بات ہے کہ مہر کی گئی، یونا عرب کا مکاشفہ 7ویں باب کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر کیا کی گئی؟ مہر کی گئی۔ مہر کا مراد کیا ہے؟ کہ تصدیق کی گئی، اور ان کو کسی چیز کے لیے قلم بند کیا گیا کہ یہ چیز ان پر لازم آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم دعا کے تعلق سے سیکھیں تو لوکا 18 باب کی پہلی آیت میں بیان ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اور تھیسلونیکیوں کے خط میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ بلا ناگا کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہم دعا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا دعا کیسے سنتا ہے۔ سیمول کی کتاب پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو سیمول نبی نے فرمایا کہ دعا نہ کرنا گناہ ہے۔ دعا نہ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیسے؟ لکھا ہے کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا نہ کر کے میں خداوند کا گنہگار ٹھہروں۔ کس کے لیے دعا نہ کر کے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے، کیونکہ سیمول جو ہے وہ نبی ہے، خدا نے اس سے مقرر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل قوم کی بحالی، کامیابی، کامرانی کے لیے وہ ہر وقت خدا کی حضور دعا کے لیے کیا رہے؟ تیار رہے۔ اور اس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا نہ کر کے میں خداوند کا گنہگار ٹھہروں۔ بائبل مقدس میں یہ بات واضح ہے کہ خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ خدا جو ہے وہ صرف راست باز یا نیک لوگوں کی خدا دعا کو وہ سنتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ خدا ہر ایک انسان کی دعا کو وہ سنتا ہے۔ 2 اشخاص کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، یسوع نے 2 آدمیوں کے متعلق بتایا، اور اس تمثیل سے آپ واقف ہیں جو ہیکل میں خدا سے دعا کرنے گئے تھے۔ ان میں سے ایک اس وقت کے انتہائی کٹر فرقے بنام یعنی فریسی سے تھا۔
یہ فقی فرشتی جو ہے یہ یہودیوں میں سے نکلے ہوئے دو فرقے ہیں جو بڑے اہم تھے، اور فرشتی جو ہے وہاں پہ موجود تھا، اور جو دوسرا شخص ہے وہ محصول لینے والا تھا۔ یہ تمثیل ایک انتہائی مذہبی شخص اور ایسے معاشرے سے نکالے ہوئے شخص کے بارے میں ہے جس سے ہم دنیا میں اگر ہم نگاہ کریں تو ہماری نظروں میں جو لوگ محصول لینے والے ہیں، ہماری نظروں میں جو شراب پینے والے ہیں، شراب بیچنے والے ہیں، تو ہماری نظر میں بہت بڑے وہ پاپی اور گنہگار وہ گنے جاتے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ فرشتی نے دعا کی اور کہنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اور آدمیوں کی طرح نہیں ہوں۔ کس کی طرح نہیں ہوں؟ اور آدمیوں کی طرح میں نہیں ہوں۔ بعض کا ہم بھی اپنی باتوں میں کہہ دیتے ہیں لہجے میں کہ مینو ہور طرح کا بندہ نہ سمجھی، میں ان سے کیا ہوں؟ فرق طبیعت کا انسان ہوں۔ تو یہاں پر بیان ہے کہ میں اور آدمی کی طرح نہیں ہوں، میں دوسروں کی طرح ظالم، بے انصاف اور زانی نہیں ہوں، اور نہ محصول لینے والے کی طرح ہوں۔ میں 2 بار ہفتے میں روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر داہیہ کی دیتا ہوں۔ ان الفاظ سے صاف یہ ظاہر ہے کہ یہ شخص سوچتا ہے کہ میری جو قدر ہے وہ خدا کی نظر میں بہت کیا ہے؟ اہم ہے۔ خدا کی نظر میں بہت زیادہ میں گراں قدر ہوں، مگر محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں بھی آسمان کی طرف اٹھائی نہیں، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، اے خداوند مجھ گنہگار پر کیا کر؟ رحم کر۔ یہاں اس شخص کے حالات نے اسے اس بات پر باور کروا دیا کہ وہ ایک ناکام شخص ہے، اور اسی حالات میں اس نے خدا سے رحم کی التجا اور اپیل اس نے کی ہے۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ اس شخص کی دعا کے نتائج فرشتی کی دعا سے کیا نکلے؟ بہتر نکلے، اور خدا کا رحم انسان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ خدا کا رحم انسان کی کیا ہے جی؟ ضرورت ہے۔ اس شخص کی دعا کے مختصر الفاظ کیا الفاظ ہے اس کے؟ کہ اے خداوند مجھ گنہگار پر کیا کر؟ رحم کر۔ یہ الفاظ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک خلاصہ ہے جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے، جن کا آغاز خدا سے ہوتا ہے اور اختتام میں یعنی گنہگار پر اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ گنہگار اور خدا کا ملاپ الہی رحم اور ترس کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے کہ رحم اور ترس کے الفاظ اس طرح ہم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ وصول کرنے والے کے نزدیک ضرورت اور رحم کرنے والے کے نزدیک وسائل کے طور پر یہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ وصول کرنے والے کے لیے یہ اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کہ جب میں نے اپنے گناہ کا خداوند کی حضور اقرار اور اظہار کیا ہے تو یقیناً میری ضرورت ہے کہ میں آسمان کی بادشاہی کا میں وارث میں بن سکوں۔ گویا ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور صرف خدا اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا کا جو جواب ہے وہ ہمیں جلدی نہیں ملتا۔ بعض اوقات ہمیں زیادہ دعا جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑتی ہے۔ دعا کو ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ دعا کیسے سنتا ہے۔ خدا اس طرح سے وہ دعا سنتا ہے جب ہم اپنے خدا کے ساتھ ایک باہمی رشتہ ہم برقرار رکھ لیتے ہیں۔ ایک رشتہ ایسا، میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ کہ جو ایک خاص رشتہ جسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خاص ایک اشتراکیت، باہمی اشتراکیت کا وہ رشتہ ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور اس میں کیا باتیں ہیں؟ اس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، بعض کا اپنی سنانی پڑتی ہے،
اور بعض اوقات سننی بھی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے خدا کا جو رشتہ کلیسیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہیں، درخواستیں جو ہیں، اس کے حضور ہم نے اس کو پیش کرنی ہے۔ اور جب ہم اپنی درخواستیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد خدا کا جو جواب ہے وہ ہماری طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گنہگار کی زندگی یقیناً بالکل ایسی ہی ہے جیسے درخت پر جو پتے ہوتے ہیں، جب طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، تو وہ جو پتے ہیں وہ گھبراہٹ، پریشانی کا شکار وہ ہو جاتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ کہ اب یہ طوفان جو ہے، یہ آندھی جو ہے، مجھے اس درخت پر سے نیچے یہ گرا دیں گے، نیچے گر کر میں سوکھ جاؤں گا اور میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا، اور لوگ مجھے اکٹھا کر کے آگ میں مجھے وہ جھونک دیں گے۔ گنہگار کی زندگی یقینی طور پر ایسی ہی آج ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایسا شخص ہم میں سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس ڈر، اس خوف میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ خدا جو ہے میری دعا کا جواب مجھے کیسے دے سکتا ہے، یقینی طور پر ہمیں سب سے پہلے ایک تیاری کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یعنی ہماری جو درخواستیں ہیں وہ خدا کے حضور دعا اور منت کے وسیلہ سے پیش ہونی چاہیے۔ ایسی دعا ہونی چاہیے جو معصول لینے والے نے اپنے خدا کے حضور اس نے پیش کی ہے۔ چھاتی پیٹ پیٹ کر اس نے کہا، اے خداوند مجھ کو گنہگار پر کیا کر، رحم کر، مہربانی کر، کیونکہ میں اب زندگی کے ان حالات میں آ چکا ہوں جس میں کوئی شخص جو ہے وہ میرا ہادی، میرا مددگار نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارے ماں باپ چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، لیکن مسیح نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یقیناً خدا ہماری دعا ایسے ہی سنتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس کے حضور کیا کر دیں گے، پیش کر دیں گے۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور ہم اس کو جتانا شروع کریں، جیسے فریسی نے ساری باتیں خدا کے آگے پیش کی کہ میں اس شخص گنہگار کی طرح میں نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، داہی کی بھی رہتا ہوں، ہیکل میں بھی میں آتا ہوں، ساری جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، میں ان نوشتوں کو جانتا ہوں، اور ان کی بنا پر خدا میں تیری پاک حضوری میں آ چکا ہوں۔ اور وہ فریسی اس بات کو جانتا تھا کہ یقیناً خدا کی نظر میں میری قدر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، لیکن اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ خدا ان چیزوں سے خدا خوش نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک کیا پہنچے، نوبت پہنچے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی خطا کا اس کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنے گناہ کا اعلانیہ اقرار اظہار کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ شخص نے تو بپتسمہ لیا ہے، یہ شخص تو خادم ہے، اور یہ شخص اپنے گناہوں کا کیا کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں ہر وقت خدا کے حضور معافی مانگنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں جائیں، انبیاء جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتے تھے اور اپنے آبائی خاندانوں کے گناہوں کو بھی وہ یاد کرتے تھے۔ تو یقینی طور پر خدا دعا کیسے سنتا ہے؟ خدا عاجزی، انکساری، فروتنی میں جو ہے وہ ہماری دعا کو سنتا اور وہ ہماری دعا کا وہ ہمیں جواب دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بہت سے حوالہ جات ہیں، بہت سی نایاب زندگیاں ہیں جس کے بارے میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں، لیکن وقت کے حساب سے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسی بات پر آئیں گے کہ خدا دعا کیسے سنتا ہے۔ خدا دعا اس وقت سنتا ہے جب ہم خدا کے حضور اپنی چھاتی پیٹ کر ہم
واویلا کرتے ہیں، روتے ہیں اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ اے خداوند مجھ گنہگار پر کیا کر، رحم کر. جیسے اس ڈاکو نے مرتے وقت کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا. تو مسیح نے کیا کہا، آج ہی تو میرے ساتھ میرے دوست ہیں. اور وہ شخص نجات یافتہ نہیں تھا، وہ بھی گنہگار تھا. اور دیکھیں ذرا غور کریں کہ خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. خدا انسان کے دل پر نگاہ کر کے اس کے اس اقرار کے مطابق جو ہے خدا اس کی دعا کا اسے جواب ضرور دیتا ہے. یقیناً اس جگہ پر اس حال میں بہت سی ایسی گواہیاں ہوں گی کہ جنہوں نے خدا کی حضور دعا مانگی اور خدا نے ان کی دعا کا انہیں جواب ضرور دیا. آئیے اس بات کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں، ہم اپنے سر کو جھکائیں اور ہم خدا ان کی حضور اس بات کو ہم سیکھیں. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. جب میں اور آپ خدا ان کی حضور بے فکر ہو کر دعا درخواست پیش کریں گے، منت کریں گے، تو شکر گزاری کے ساتھ اس کا جواب ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً وہ ہمیں شادمانی، برکت اور خوشی کے ساتھ وہ ہمیں نوازے گا. ہمارے درمیان فیصل آباد سے بھائی فارس مختار ہیں، مہربانی سے درخواست ہے کھڑے ہو کر وہ دعا میں رہنمائی کریں.